السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، اس وقت تک کی 3 ٹاپ سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے تحریک لبیک پاکستان پر مریدکے میں ہونے والے واقعے پر یورپی یونین کی ذیلی ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک آرٹیکل شائع کر دیا ہے، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر پاکستان میں تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن یورپی یونین کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے ایک آرٹیکل چھاپ کر پوری دنیا کے سامنے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری خبر ہمارے پاس اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینیوں پر مظالم، دوسری خبر یہ ہوگی ہمارے پاس۔ تیسری خبر جو ہمارے پاس ہے، ایران کے فوجی ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقار کا امریکہ سے بہت بڑا مطالبہ۔ یہ 3 موضوعات ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں کہ ناظرین، اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینیوں پر مظالم، اور اس کے بعد بات کریں گے جو آرٹیکل چھپا ہے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، آپ میری اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسرائیلی فوجی عورت ہے جو کہ یونیفارم پہنے ہوئے ہے، اور ایک فلسطینی عورت اس کو زمین پر گرایا ہوا ہے اور بوٹوں سمیت اس کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہے، اس کو لاتیں مار رہی ہے بوٹوں سمیت، اور اتنا اس کو اس نے مارا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ فلسطینی عورت فوت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جو اسرائیلی فوجی عورت ہے یہ ویڈیو بھی بنا رہی ہے اور ساتھ ہنس بھی رہی ہے، اور یعنی کہ ایک بے گناہ عورت کو مار کر اس کو سکون مل رہا ہے، یہ اس طرح محسوس ہو رہا ہے اس کے چہرے سے۔ آپ میری اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پورے اسرائیلی فوج کا یہی چہرہ ہے، ان کا یہی ماٹو ہے، یہی مشن ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ فلسطینی کس اذیت سے گزر رہے ہیں، غزہ کے لوگ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں پر اور لبنان کے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کو مزہ آتا ہے۔ اب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، پتہ نہیں یوٹیوب اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں۔ اگر یوٹیوب نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر مجھے یہ ڈیلیٹ کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی۔ آج دن تک یہ جو مریدکے میں ظلم ہوا ہے، اتنے 6 مہینے میں سب سے بڑی کامیابی میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آج آرٹیکل چھپا ہے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ظلم ہوا تھا مریدکے میں، اور اس واقعے پر یورپی یونین کا جو ذیلی ایک ادارہ ہے ہیومن رائٹس کمیشن، اس نے ایک آرٹیکل شائع کر دیا ہے، اور اس نے ساری چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ تحریک لبیک کے اوپر ہوا کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے، انصاف کے تقاضے کیوں نہیں پورے کیے گئے۔ یعنی کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو بکا ہوا ہے، لیکن جو دوسرے ملکوں کا میڈیا ہے وہ اس کے اوپر آوازیں بلند کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یورپی یونین کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے تحریک لبیک کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر آواز بلند کی ہے، اور پوری دنیا تک یہ آواز پہنچا دی ہے۔ جہاں جہاں نہیں تھا پتہ ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کو کس طرح ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح ان کے اوپر جو ظلم اور مظالم ہوئے وہ سارا اس نے اس میں بتا دیا ہے۔ وہ آرٹیکل انگلش میں ہے، میں نے اس کا اردو ٹرانسلیٹ کر لیا ہے، وہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سناتا ہوں۔ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اکتوبر 2025 میں ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن پاکستان میں انسانی حقوق اور حکمرانی کے لیے ایک اہم لمحے کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ کچھ حقائق قائم ہیں۔ سب سے اہم سوالات موت، ذمہ داری اور شفافیت کے بارے میں
جواب نہیں ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی جواب حکومت کے پاس ان کے پاس نہیں ہے۔ مزید ان کا لکھنا ہے کہ یہ غیر یقینی صورتحال پائیدار نہیں ہے، یعنی کہ یہ صورتحال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جہاں جانیں ضائع ہوئیں اور حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو تفتیش اختیاری نہیں ہے، یہ ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو مارا گیا، اس کے بعد اس کی شفاف انکوائری نہیں کی گئی اور اختیار کا ناجائز استعمال کیا گیا، اور پھر قانونی جو ذمہ داری تھی وہ بھی پوری نہیں کی گئی، کہ یہ ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی گئی۔ سچائی کو قائم کرنے، احتساب کو یقینی بنانے اور عوامی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک آزادانہ غیر جانبدارانہ انکوائری ضروری ہے۔ یعنی کہ سچ کو سامنے لانے کے لیے اور احتساب کا عمل جو ہے اس کو بحال کرنے کے، یعنی کہ احتساب کا عمل مطلب ہے کہ انصاف کا عمل جو ہے، یعنی کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے، یعنی کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ضروری ہے۔ اس کے بغیر بحران، تقسیم اور عدم استحکام کا ایک مستقل ذریعہ بننے کا خطرہ ہے۔ اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا کریں گے اور ملک میں عدم استحکام آئے گا اور ایک مستقل لمبے عرصے تک عدم استحکام ہوتا رہے گا، اور اس کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کے مرکز میں یہ صرف ایک احتجاج یا ایک سیاسی تحریک کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بنیادی اصول کے بارے میں ہے کہ تمام افراد ان کے عقائد یا وابستگیوں سے قطع نظر قانون کے تحت وقار، انصاف اور تحفظ کے حقدار ہیں۔ یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، صرف ان کا نہیں، ان کا کہ مزید جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے عقائد، یعنی کہ ان کا جو عقیدہ ہے، مذہبی عقیدہ ہے اور وابستگی ہے، ان سے ہٹ کے قانون کے تحت، یعنی کہ جو قانون پاکستان کا کہتا ہے، اور وقار یعنی کہ اس کا عزت نفس جو ہے یا وقار جو اس کا ہے، اور انصاف اور تحفظ کے حقدار ہیں۔ یعنی کہ وہ انصاف اور تحفظ کے حقدار ہیں جو کہ ان کو آپ نے نہیں دیے۔ یہ ایک بہت بڑی رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف یورپی یونین نے شائع کی ہے۔ یہ حکومت پاکستان کے منہ پر ایک تماچا ہے، جہاں پر میڈیا کو انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ میڈیا ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یورپی یونین کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے یہ آرٹیکل شائع کر دیا ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر یہ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں کہ ایران کے فوجی ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا امریکہ سے بہت بڑا مطالبہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ جنگ بند کرنے کے لیے کوشاں ہے، ایران کی منتیں کر رہا ہے کہ آپ جنگ بند کریں، اور میں بھی جنگ نہیں کرتا، لیکن ایران نہیں مان رہا۔ کل ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے 4 جہاز گرا دیے تھے، اور ان جہازوں میں سے ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا تھا زندہ، اور امریکہ کا مطالبہ سامنے آیا ہے ایران سے کہ آپ اس پائلٹ کو بحفاظت واپس کریں۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے فوجی ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقار نے مطالبہ کیا ہے، یعنی کہ اس نے پائلٹ کا جو رہائی کا کہا ہے اور حفاظت کا کہا ہے امریکہ نے، تو ابراہیم ذوالفقار نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنا پائلٹ واپس چاہیے اور صحیح سلامت چاہیے تو اس کے بدلے 10,000 فلسطینی جو اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں ان کو فوراً رہا کریں اور اپنے پائلٹ کو واپس لے لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آپ کا پائلٹ واپس نہیں مل سکتا، کسی صورت نہیں مل سکتا، اور یہ ہمارا آخری مطالبہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا پائلٹ واپس چاہیے تو 10,000 اسرائیلی قیدی فوراً رہا کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔